مجھے پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے. جب کبھی بھی پیشاب کے بعد وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں تو تھوڑا بہت قطرہ نکل ہی آتا ہے. پھر دوبارہ سے کپڑے پاک کر کے نیا وضو کر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے. پلیز میری اس مشکل کا کوئی حل بتائیں. مجھ جیسے کئی نوجوانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے لیکن وہ سوال پوچھنے سے شرم محسوس کرتے ہیں. آپ کا جواب ان تمام نوجوانوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا. دیکھیں جی، میں نے اس کے اوپر آلریڈی 2012 کے اندر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. مسئلہ نمبر 42، وضو، غسل، استنجا اور تیمم، اس قسم کے مسائل کے اوپر. اس میں نے اس کو ڈسکس کیا تھا. الگ سے کلپ بھی ہے، میں آج بھی تھوڑا اس کو بریف کر دیتا ہوں. ظاہر ہے اب میری ویڈیوز جو ہے وہ ہر طبقے کے لوگ سنتے ہیں. اس میں میل بھی ہیں، فیمیل بھی ہیں، جوان بھی ہیں، شادی شدہ بھی ہیں، غیر شادی شدہ بھی ہیں. کوشش کروں گا کہ کنٹرول الفاظ میں ایک میسج کنوے بھی ہو جائے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے وضو اور غسل ایک ایکٹیویٹی ہے، اس طرح استنجا کرنا بھی ایک ایکٹیویٹی ہے. اس کو سیکھنا پڑے گا. بغیر سیکھے آپ کو یہ طریقہ نہیں آئے گا. ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے. آٹومیٹکلی تو چیزیں نہیں آتی ہیں. یہاں تو ہماری عوام کا یہ حال ہے کہ لوگ ہر وضو سے پہلے استنجا کر رہے ہوتے ہیں. مجھے تو کتنا عرصہ یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو باتھ روم میں انٹر ہوتے ہیں اور ساتھ ہی باہر نکل آتے ہیں. میں کہتا ہوں یار اتنی دیر میں تو انسان پیشاب نہیں کر سکتا، اور استنجا جو سنت کے مطابق کرنا ہے وہ تو بڑا ٹائم لگتا ہے. یہ جاتے کیا کرنا ہے؟ وہ تو مجھے بہت عرصے کے بعد پتا چلا کہ لوگوں میں یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کا وضو جو ہے ہوا خارج ہونے سے بھی ٹوٹا ہے نا تو اس کو اب استنجا کرنا پڑے گا. اب یہ پتہ نہیں کہاں سے بات گھڑی ہے انہوں نے. حالانکہ استنجے کا تعلق تو پیشاب کرنے کے ساتھ ہے، اس چیز کے ساتھ تو ہے ہی نہیں ہے. تو فزیکلی تو کوئی نجاست اس طریقے سے سامنے نہیں آتی اس میں. اچھا، جو لوگ بیچارے کر بھی رہے ہیں اور وہ بھی اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ان کو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ انہیں صحیح طریقہ نہیں آتا ہوتا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص تم میں سے قضاء حاجت کے لیے جائے تو نہ کعبے کی طرف منہ کرے اور نہ پیٹھ. گھروں میں پہلے یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ ایگزیکٹ قبلہ رخ، نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو رہا ہو، اینگل بلکہ 90 ڈگری کا اینگل رکھے. میں تو جب کبھی بھی یعنی کنسٹرکشن میں انوالو ہوں اپنے گھر کے سلسلے میں تو بالکل اس طریقے سے، اگر قبلہ اس طرف ہے سیٹ ایسے لگوائی. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، بائیں ہاتھ سے کرے. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص یہودیوں میں سے آ کے حضرت سلمان فارسی کو تنزیہ طور پہ کہتا ہے کہ تمہارے صاحب تو تمہیں قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے پیشاب کس طرح کرنا ہے. پھر انہوں نے کہا سنو، ان گل کی تھی تو سن کے جا. نبی علیہ السلام نے ہمیں دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے. نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے بائیں ہاتھ سے استنجا کریں. ظاہر ہے یہ اسی کے لیے جس کا بایاں ہاتھ کام کرتا ہے اس کے لیے. اگر کوئی بیچارہ کوئی شرعی عذر ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قبلہ رخ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 3 سے کم ڈھیلوں سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے. ظاہر ہے جب بڑا پیشاب کریں گے تو کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کرنے ہیں. بلکہ بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے کہ 3 سے زیادہ بھی کرنا ہے تو طاق کرو 5 یا 7، یعنی یہ افضل ہے، لیکن 3 سے کم نہیں. پھر حضرت سلمان فارسی کے الفاظ ہیں مسلم شریف کی اس حدیث میں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا. کیونکہ وہ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں آتا ہے نا کہ جنہوں نے آ کے ریکویسٹ کی تھی کہ اللہ نے ہماری غذا اس کے اندر رکھی ہے تو آپ اپنی امت کو منع کر دیں کہ ہمیں یہ اس سے استنجا نہ کریں. یہ کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نا ایسی جگہوں پہ پیشاب کرنے سے کچھ جنات وغیرہ کا آسیب کا بھی اثر ہو جاتا ہے. اس کی وجوہات بھی یہی ہوتی ہیں. ایسی جگہوں پہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا پڑھ لینی چاہیے اگر آپ کسی آکورڈ جگہ پہ جا رہے ہیں. ویسے تو ہر جگہ بھی جاتے وقت بخاری مسلم دونوں میں نبی علیہ السلام نے دعا تعلیم کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شریر جنوں اور جنیوں کے اگینسٹ. یہ دعا ہے بیت الخلاء میں جاتے وقت. اور ابو داؤد میں آتا ہے کہ باہر نکلتے وقت آپ نے پڑھنا ہے غفرانک، اے اللہ میں تیری مغفرت کا طلبگار ہوں.
اس میں سر قیامت مضمر ہے. پیشاب کے آتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اگر یہ پیشاب باہر نہ نکلے تو آپ کو پتہ ہے کس طرح ڈیلیسس کروانے پڑتے ہیں. تو کسی شخص کا پیشاب عزت کے ساتھ نکل جائے اور وہ تکلیف سے آزادی حاصل کر لے تو باہر نکل کے اسے یہی کہنا چاہیے، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں. یعنی جس طرح مجھے اس چھوٹے سے عذاب سے جان میری چھڑائی ہے نا، آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے. بیچ میں تھیم یہ ہے. ایک اور دعا بھی آئی ہے ابو داؤد کے اندر، لیکن وہ روایت کمزور ہے. اللہم اذھب عنی، وہ والی دعا جو ہے وہ کمزور ہے. یہ مضبوط ہے غفرانک، لفظ ہے غفرانک کا، لیکن لفظ آپ اس کو وقف کریں غفرانک، کاف کش والا ہے جو باریک پڑھا جاتا ہے. تو یہ آپ نے باہر نکلتے وقت دعا کرنی ہے. ڈھیلے آپ نے 3 یا 3 سے زیادہ، یہ اس صورت میں جب آپ مٹی کے ساتھ کر رہے ہیں. ویسے افضل استنجا یہی ہے کہ آپ پانی سے کریں، مٹی کے بعد پانی سے بھی دھوئیں. نبی علیہ السلام نے اس چیز کو پسند فرمایا. لیکن ظاہر ہے جہاں پہ پانی تردد تھا وہاں پہ تو مٹی نعمت تھی نا، اور مٹی تو سورۃ المائدہ میں، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے خود طہارت کا ذریعہ اسے بنا دیا. اچھا، مٹی سے جب آپ استنجا کر لیں گے تو اسے پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں رہے گی، مٹی خود پاک کرنے والی چیز ہے. لیکن مٹی والا قیاس آپ ٹیشو پیپر پہ تو اس درجے میں نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹیشو پیپر پاک کرنے والی چیز نہیں ہے. اگرچہ ضرور ہے کہ یہ اتنے حصے سے وہ ریموو کر دے گی. اس کا ایک اور آپٹیمل سولوشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو باہر کے ملکوں میں لوگ کر لیتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں. وہاں پہ تو آپ کو اندر نہ لوٹا نہ پانی، تو لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، لوگ 8-10 ٹیشو پیپر جو ہے نا گیلے کر کے وہ اندر لے جاتے ہیں، وہ پانی چوس لیتے ہیں. 8-10 کیا 3-4 بھی بہت ہیں صفائی کرنے کے لیے. پہلے خشک ٹیشو پیپر جو اندر ہے اس سے صفائی کی، اس کے بعد گیلا ایک ٹیشو پیپر استعمال کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا، بالکل صفائی ہوگی. یہ میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں. ایئرپورٹس کے اوپر بھی جہاں پہ ٹوائلٹس کے اندر پانی موجود نہیں ہوتا، یہ میں 2004 کے اندر چائنا گیا ایک آفیشیل کام کے سلسلے میں، تو وہاں پہ ہمیں یہی پرابلم تھی. تو ہم نے پھر خیر چونکہ وہاں پہ کئی دفعہ ہمارے سینئرز بھی جا چکے تھے تو ہمیں پتا تھا. ہم تو ٹوائلٹ میں جب جاتے تھے تو وہ جو پینے والی پانی کی بوتل ہے نا، تو وہ ایک بار آپ نے لے لی منرل واٹر کی، اس کے بعد آپ کے پاس تو باہر سے بھر کے اندر لے جاتے تھے. لیکن بعض اوقات تو یہ بھی نہیں ہوتا نا، اب ایئرپورٹ پہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن، آپ کا بوتل بھی نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو ٹیشو پیپر تھوک کے حساب سے لگے ہوتے ہیں ٹوائلٹ کے اندر، باہر بھی ہوتے ہیں پوچھنے کے لیے. اب تو یہ کورونا کی جہاں پہ نیگیٹو چیزیں، یہ پازیٹیو چیز آئی ہے کہ اب تو پانی سے ہاتھ دھونے شروع کر دیے انہوں نے بھی، جو صرف ٹیشو پیپر سے ہی صفائی کرتے تھے. ہاں، یہ بھی فائدہ ہوا ہے نا. تو ہر شر میں سے خیر نکلتا ہے. تو آپ ٹیشو پیپر گیلے استعمال کریں تو آسانی کے ساتھ استنجا کر سکتے ہیں. بڑا استنجا بھی کر سکتے ہیں، چھوٹا استنجا بھی کر سکتے ہیں. تو یہ یعنی ہر چیز کے آداب ہیں، نبی علیہ السلام نے اس کو تعلیم فرمایا ہے، اور بڑے طریقے سے چیزوں کو امت تک پہنچایا گیا تاکہ وہ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے فالو کریں. اب رہ گئے